آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی زیادہ سوال نہیں کرتا، جن سے لوگ محتاط انداز میں بات کرتے ہیں، لوگ ان سے ذرا سنبھل کر بات کرتے ہیں، ان پر ایکسٹرا کام تھوپنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ٹون آٹومیٹیکلی کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں نے لاؤڈلی کبھی اناؤنس نہیں کیا ہوتا کہ میری یہ باؤنڈریز ہیں اور آپ لوگ مجھے ایسے ٹریٹ نہیں کر سکتے یا مجھے ایسے نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ایک لمٹ میں رہتے ہیں، اپنی حد میں رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی بات کا جواب دوں گی کہ اگر باؤنڈریز بولنے سے نہیں بنتی تو کیسے بنتی ہیں، کیسے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی بات کو ویلیو دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تو یہیں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں بھی تو کام ہوں، میں بھی روڈ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بار بار میری باؤنڈریز بریک کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈفرنس آپ کے نیچر کا نہیں ہوتا، فرق آپ کے بیہیویئرل سگنلز کا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہی سگنلز بتاؤں گی کہ ہائی ویلیو لوگ ایسا کیا الگ کرتے ہیں کہ ان کی باؤنڈریز بنا بولے کیسے ویزیبل ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے کیوں ڈرتے ہیں، لوگ ان سے کچھ کہتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں، اور ان کا کون سا سائلنٹ بیہیویئر لوگوں کو آٹومیٹیکلی کیئرفل بنا دیتا ہے کہ ان سے سوچ سمجھ کر بات کی جائے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو نہ تو لوگوں سے روڈ بننا پڑے گا اور نہ ہی خود کو بار بار ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نیچرلی آپ سے تھوڑا سنبھل کر بات کریں، آپ سے بھی سوچ سمجھ کر بات کریں کہ کیا بات اسے کہنی چاہیے اور کیا نہیں، اگر ہاں تو دھیان سے سنیں۔ جن لوگوں کی ویلیوز ہائی ہوتی ہیں وہ اپنی باؤنڈریز کو بتاتے نہیں ہیں کہ میری یہ لمٹس ہیں، مجھ سے آپ ایسے بات نہ کیا کریں، مجھے آپ ایسے نہ بولا کریں، مجھے اپنے اکارڈنگ نہ چلائیں، بلکہ وہ صرف ایک کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیہیویئر کو کنسسٹنٹ رکھتے ہیں، اور دنیا سب سے زیادہ اس چیز کو ریسپیکٹ کرتی ہے جو کنسسٹنٹ اور نان نیگوشیبل ہوتی ہے۔ 3 رولز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کوئی آپ کو استعمال نہیں کر سکے گا اور آپ ایک ہائی ویلیو پرسن کہلائیں گے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے یہ سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، اکنالج کیجئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے، میں رات کے کھانے کی پریپریشن کر رہی ہوں، تو چلیں گھر کے کام کرتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، یہ دنیا مفاد کے تابع ہے، قدر کبھی بھی مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تب ملتی ہے جب آپ خود کو سستا بنانا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ دوسروں کو خود پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو بار بار معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں نا، تو لوگ آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ اور انڈر ریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو آپ کی ویلیو ہونی چاہیے لوگ آپ کو اس سے کم ویلیو دیتے ہیں۔ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ سائلنٹ رولز کون سے ہیں جن سے آپ اپنی باؤنڈریز بنا بولے سیٹ کر سکتے ہیں، کہ لوگ آپ سے بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا سنبھل کر بات کریں، آپ سے زیادہ سوال نہ کریں اور آپ پر ایکسٹرا کام تھوپنا تھوڑا مشکل سمجھیں۔ رول نمبر 1 از اویلیبلٹی کنٹرول۔ دیکھیں، ہائی ویلیو لوگ کبھی اویلیبل نہیں رہتے، اس لیے نہیں کہ وہ خود کو بزی دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی انرجی کو کیئرفلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے وقت اور اپنی انرجی کو قیمتی سمجھتے ہیں اور کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان ہر فون کال اٹھا لیتا ہے، ہر ریکویسٹ پر ہاں بول دیتا ہے، ہر سچویشن کو سموتھ کر دیتا ہے، تو لوگ سب کانشیسلی یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہاں پریشر ڈالا جا سکتا ہے۔ یعنی جب لوگ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ سے کچھ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو حکم کرتے ہیں، تو آپ فوراً بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو پسے پشت ڈال کر ان کے کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ جب لوگ آپ کے منہ سے یہ سننے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ کا کام پہلے کر دیتی ہوں، اپنا بعد میں کر لوں گی، تو یہیں سے لوگ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی باتیں ریپیٹڈلی کرتے ہیں نا، تو پہلی بار تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ، یہ بڑا ہمارے کام آتی ہے، یہ بیچاری فوراً ہمارے کام کر دیتی ہے۔ پہلی دفعہ تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، آپ کو بڑا اچھا کہتے ہیں، اور دوسری دفعہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، آپ سے امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو تو اب ہمارا یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور تیسری دفعہ آپ سے پوچھا نہیں جاتا بلکہ آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، آپ کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ کام کرو، کیونکہ آپ نے ہی ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ میں تو آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں۔ لیکن ہائی ویلیو پرسن ایسا نہیں کرتے، وہ ایسی سچویشن میں سلو ہو جاتے ہیں، اور سلو ہونا لوگوں کو پاز کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں نا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی فون کال آئے، ایسے لوگ آپ کو کوئی ریکویسٹ کریں، کوئی کام کہیں، تو بنا سوچے سمجھے آپ ان کے لیے اویلیبل رہیں، ان کے کام آئیں۔
لیکن یہاں خاص خیال رکھیں، دھیان رکھیں کہ ہر کسی کے لیے دستیاب نہ رہیں، ہر کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں۔ اگر رہیں گے تو اپنی ویلیو تو گرے گی، ساتھ ہی ان کے بیہیویئر سے آپ خود مر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گیور اور ایک ٹیکر۔ گیور ہمیشہ دینا چاہتا ہے، ہمیشہ ہر سچویشن میں لوگوں کے مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آنا چاہتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن آپ دوسروں کی ہیلپ بھی تبھی کر پائیں گے جب آپ خود کو زندہ رکھ پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو خود کو زندہ رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ رول نمبر 2 از آلسو ویری امپورٹنٹ، دیٹ از ایموشنل میچورٹی۔ ہائی ویلیو لوگ ایموشنلی لاؤڈ نہیں ہوتے، وہ چلا چلا کر چیخ چیخ کر اپنی بات نہیں بولتے۔ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک کامنس ہوتی ہے، وہ اوور ایکسائٹڈ نہیں ہوتے۔ وہ نہ تو ہر ایک کی بات پر اوور ہرٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ڈیفینسو یعنی دفاعی ہوتے ہیں۔ تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آئی نو سٹارٹنگ میں یہ سب کچھ مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے دماغ کو اس کے لیے تیار کریں۔ کچھ دنوں، کچھ ہفتوں میں آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ جب ہائی ویلیو لوگوں کو کوئی پش کرتا ہے، کوئی دباتا ہے، انڈر پریشر کرتا ہے، کوئی بری بات بولتا ہے، تو ان کا ریاکشن ڈرامیٹک نہیں ہوتا بلکہ نیچرل ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب کوئی آپ پر پریشر بنانے کی کوشش کرے نا، آپ کو دبانے کی کوشش کرے، تو آپ نے ایک دم اس کے پریشر میں آ کر آگ بگولا نہیں ہو جانا، چیخنا چلانا یا بھاگنا دوڑنا شروع نہیں کر دینا، لڑائی جھگڑا نہیں سٹارٹ کر دینا، بلکہ کام اور پوز رہ کر اس کا ریاکشن دیکھنا ہے، بس خود ریاکشن نہیں دینا۔ کیونکہ اگر آپ کا بیہیویئر بھی اسی جیسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیت گیا، کیونکہ وہ یہی تو چاہتا تھا، آپ کو اکسانا، آپ کو غصہ دلانا، آپ کو پریشان کرنا۔ اور جب آپ اپنی ان ایموشنز پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آگے کوئی بھی آپ کی باؤنڈری کو توڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔ جہاں ریاکشن پریڈکٹیبل نہیں ہوتا نا، وہاں لوگ ٹیسٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ اگر سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی غلط بات کرنے سے آپ کس طرح ریاکٹ کرنے والے ہیں، یا جیسا اس نے آپ کا ریاکشن سوچا تھا آپ ویسا ریاکٹ نہیں کریں گے، تو وہ اگلی دفعہ سے وہ ساری حرکتیں کرنا بند کر دے گا۔ تو اپنے ریاکشنز کو ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہنے دیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ رول، رول نمبر 3، دیٹ از نو اوور جسٹیفیکیشن۔ یاد رکھیں کہ ہائی ویلیو لوگ اپنی چوائس جسٹیفائی نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو کھل کر یہ نہیں کہتے کہ میں اگر یہ کام نہیں کر رہی تو اس کی یہ وجہ ہے، وہ ریزن نہیں دیتے کسی کو، بلکہ بالکل ڈیفائن طریقے سے اپنا فیصلہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ لیکن دوسروں کو فیصلہ سنانے سے پہلے خود کئی دفعہ اس پر سوچتے ہیں۔ وہ لوگوں کو صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ پاؤں گی، مجھے باہر جانا ہے، آج یہ نہیں ہو پائے گا، آج یہ ممکن نہیں ہے۔ ایکسپلینیشنز بہت کم دیتے ہیں، کیونکہ جہاں ایکسپلینیشن کم ہوتی ہے وہاں نیگوسیشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ لوگوں کو اگلا سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تب لوگ اپنے آپ ہی چپ ہو جاتے ہیں اور آپ کی باتوں کو، آپ کی باؤنڈریز کو ویلیو کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً آپ نے بولا کہ آج میں تھک گئی ہوں، میں اس لیے نہیں آ رہی، تو لوگ فوراً آپ سے یہ کہیں گے کہ ارے بھائی تھک تو بندہ روز ہی جاتا ہے، آج تھوڑا ٹائم نکالو، چلو میرے ساتھ آ کر تھوڑا آرام کر لینا، آ کر ریسٹ کر لینا۔ تو اس طرح لوگ آپ کو پش کریں گے اور اپنی بات منوا ہی لیں گے۔ لیکن جب آپ صرف یہ کہیں گے کہ میں آج نہیں آ پاؤں گی، تو وہ آپ سے ایک دو سوال کریں گے، لیکن آپ فیصلے پر قائم رہتے ہوئے بولیں گے کہ بس آج مجھے نہیں آنا، تو آپ نوٹس کریں گے کہ ان کے کاؤنٹر سوال، آپ کو پریشرائز کرنے والی چیزیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ تو جہاں نیگوسیشن ختم ہوتی ہے وہاں سے باؤنڈریز سٹارٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس بات کو غور سے سنیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہر وقت ریزنز دیتا رہتا ہے، جسٹیفائی کرتا رہتا ہے، ایکسپلینیشنز دیتا رہتا ہے، اور دوسرا کام رہتا ہے، کم بولتا ہے اور اپنے فیصلے پر کھڑا رہتا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ پہلے والے سے یہ کہیں گے کہ تمہیں میرا یہ کام کرنا ہی ہے، اور دوسرے والے سے کہیں گے کہ کیا آپ میرا یہ کام کر سکتے ہو۔ ان دونوں جملوں میں فرق ہے، اور یہی فرق آپ کی باؤنڈریز طے کرتا ہے۔ تو فرق شخصیت کا یا پرسنالٹی کا نہیں ہے، بلکہ فرق بیہیویئر سرٹینٹی کا ہے، یعنی فیصلے پر قائم رہنا، اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں سکون اور اطمینان چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو پہلے سے ہی اتنی مصیبتیں ہیں، کوئی اور نئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ یعنی ہم سب سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ سکون آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ وہ آپ کے اندر ہی آپ کو ملے گا۔ وہ سکون تب ملے گا جب آپ خود کو بہتر بنانے پر کام کریں گے۔ جو اپنے آپ کو پرسکون رکھتا ہے وہی صحیح طریقے سے اپنے کام بھی کر پاتا ہے، اپنے مقصد کو بھی اچیو کر لیتا ہے۔ اور جس انسان کے قابو میں اپنا من ہی نہیں ہوگا تو اس کا من دنیا بھر کی باتوں میں اسے بھٹکائے گا، اسے خود سے دور کر دے گا، اور وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائے گا۔
اپنے الفاظ کو سب سے قیمتی سمجھیں۔ جب آپ وضاحتیں دیتے رہتے ہیں تو آپ کی باؤنڈریز بھی ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل گھبراتا ہے، ڈرتا ہے ریجیکشن سے، کانفلکٹ سے، کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ مجھے برا سمجھیں گے، اگر میں منع کر دوں گی تو لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کی مدد نہ کریں، لیکن سب سے پہلے آپ خود کی مدد کرنا سیکھیں، اپنی مدد کریں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہائی ویلیو بننا کوئی ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ آپ ڈرامہ کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ میرا اورا تو بڑا ہائی ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ چیزیں تو لوگوں کو فیل ہوتی ہیں، اور تب فیل ہوتی ہیں جب آپ خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ اندر سے بدلتے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ، اس ویڈیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے روڈ ہو جائیں، کولڈ ہو جائیں، لوگوں سے دور ہو جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے خود کو ترجیح دیں، خود کو اوپر رکھیں، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ فاصلہ رکھ کر لوگوں کو پنش کریں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس لیے بدلنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو پنش کر سکیں، انہیں سزا دے سکیں، انہیں تنگ کر سکیں، انہیں ستا سکیں، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جب کسی کی چپتی ہوئی باتیں، کسی کی تنقید، طنز، کسی کا برا رویہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ مشکل جھیلتے ہیں، اور یہی سب جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو یہ مکافات عمل کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوٹ کر آپ تک ضرور آتا ہے۔ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سیلف گروتھ کے لیے، خود کو سیٹ کرنے کے لیے اپنی باؤنڈریز ضرور سیٹ کریں، لیکن ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں، نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ ہائی ویلیو بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کام رہنا، کنسسٹنٹ رہنا، کلیئر رہنا، نہ زیادہ سافٹ ہونا، نہ زیادہ ہارڈ ہونا۔ جب آپ کوئی بھی کام اپنی نیت صاف رکھ کر اپنے لیے کریں گے نا، تو اس میں آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان۔ سو ہائی ویلیو پرسن بنے اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، نہ کہ دوسروں کو پنش کرنے یا ستانے کے لیے۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود دا برانڈ نیو کانٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ، کیپ اسمائلنگ اینڈ ٹیک کیئر۔